جی میرا نام شیراز خان ہے. آپ سب کو دورہ پورا میں نے مانیٹر کیا ہے، انکلوڈیڈ ہمارے امبیسڈر صاحب نے بڑے اچھی انٹرویوز دیے ہیں، یہاں پر بڑا مقدمہ لڑایا اور کمیونٹی کو خاص کر کے بہت انگیج کیا ہے. کپل آف کوشچنس. فرسٹ آف آل واٹ از دی فالو اپ آفٹر دس، جو آپ کا وزٹ ہو رہا ہے اس کا فالو اپ کیا ہے؟ نمبر 2 کہ چائنا کی انٹرونشن آپ کشمیر کا اسٹیٹس کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ چائنا نے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میڈیشن ایک تنظیم بنائی ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ہانگ کانگ میں ہے. اور تیسری بات یہ کہ جو اہم سوال ہے، ہوپ فل یو آر دیٹ دی جو سیز فائر ہوا ہے از گوئنگ ٹو بی سسٹینیبل. اینڈ other thing is, what will be your message for the diaspora who is living in the UK to carry on your message in terms of voting confidence? بہت شکریہ. میں شروع ہو رہا ہوں اس پورشن of آپ کا سوال سے کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ hope for the best and prepare for the worst. تو جہاں ہم امن کے لیے کوشاں ہیں اور یہ جو جاری رہے گا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ امن ہی ہمارے دونوں ممالک کے عوام کے فائدے میں ہے، ساتھ ساتھ ہمارا تیاری جاری ہے کہ بھارت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ وار مانگرنگ نیشن ہے. جھوٹ کے بنا پہ جنگ شروع کرنے جنگ انہوں نے شروع کیا، شکست کھانے کے باوجود وہ ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ پھر سے جنگ چھیڑنا چاہیں گے. جہاں ہم امن کا اپنا کوشش جاری رکھیں گے وہاں ہمارا تیاری بھی ہے. اور آپ نے دیکھا جس انداز سے اس بجٹ میں پاکستان کی دفاعی بجٹ کو ہم نے اضافہ کیا، یہ دونوں سلسلے ساتھ ساتھ چلتے وقت نظر آ رہا ہے. چین کا کردار ہم نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے اس جنگ کے دوران ایک بڑے واضح رسپانسبل رول پلے کیا، اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پورا انٹرنیشنل کمیونٹی کو امن قائم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہمارا یہ ڈیلیگیشن اپنا آگے بڑھ رہے ہیں، برسلز جا رہے ہیں، اس کے بعد جانے سامنے آ جائے گا. پیچھے یہاں ہمارا ایمبیسڈر صاحب ہائی کمشنر صاحب موجود ہے، پیچھے یہاں ہمارا ایمبیسڈر صاحب ہائی کمشنر صاحب موجود ہے، فالو اپ کرنا اور اس چیز کو اس ملک میں ایک پیغام کرنا. جنگ کے دوران ایک واضح فرق نظر آیا پاکستان کے میڈیا میں اور بھارت کے میڈیا میں. I think each and every one of you deserve our appreciation for that. ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہم سب کو یہ رسپانسبلٹی دیا جنگ کے بعد کہ پاکستان کا ڈیلیگیشن امن کی پیغام لے کے دنیا بھر میں جدوجہد کرے کہ ڈائیلاگ اور ڈپلومیسی کے ذریعے ہمارے خطے میں امن قائم ہو. ہم سمجھتے ہیں، پاکستان سمجھتا ہے کہ بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے تمام ایشوز، چاہے وہ کشمیر، دہشت گردی، پانی، تمام ایشوز کا حل نکالا جا سکتا ہے. اور جنگ کسی مسئلہ کا حل نہیں ہے. کہ سیز فائر کا تو مرحلہ گزر گیا اور ہم نے سیز فائر قائم کیا. بھارت کا جو طریقے کا جنگ کے دوران، جنگ کے بعد اور آج تک آپ کے سامنے ہے، بھارت کا بیانیہ، بھارت کا موقف جھوٹ پہ مبنی ہے. ان کا جنگ جھوٹ پہ مبنی تھا، اور ان کا پوسٹ جنگ کا جو بیانیہ ہے وہ بھی جھوٹ پہ مبنی ہے. پاکستان کا موقف سچ پہ مبنی ہے. پاکستان کا موقف امن کا پیغام ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا عوام ہے، جو بھارت کا عوام ہے، ہم امن میں ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اس جنگ کے دوران پاکستان کا فوج نے دکھا دیا، پاکستان کی ایئر فورس نے دکھا دیا، پاکستان نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اپنا آپ کا دفاع کر سکتے ہیں. امن کا بات کر رہا ہے، اور بھارت آج بھی جنگ کا بات کر رہا ہے. I can help conduct it. Murtala Shah from Jio. Hello.
بلاول صاحب آپ یہ بتائیے کہ جو پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہے اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف جنرل آصم منیر کی پروموشن فیلڈ مارشل کے لائے آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ان کو فیلڈ مارشل بنایا گیا اور اوبیسلی پاکستان آرمی کا جو رول ہے اس کے بارے میں ابھی آپ نے بات کی ہے بٹ آصم منیر کی پروموشن ہے فیلڈ مارشل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور خاص طور پہ ان صورت میں جہاں پاکستان نے ایک جنگ جیتا ہے تو اس جنگ کا جو باقاعدہ قیادت کر رہا تھا یہ اس کا ریکگنیشن ہے کہ ہم نے یہ عہدہ چیف آف آرمی اسٹاف آصم منیر صاحب کو جو ملا ہے فیلڈ مارشل، ہم سب اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان افواج نے آصم منیر صاحب کی قیادت میں یہ جنگ جیتا ہے کرتے ہوئے اس اعزاز کو فراہم کیا۔ فرید قریشی فرام PRO۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا ہے، اس کو ٹرمینیٹ نہیں کیا ہے۔ اگر ٹرمینیٹ کرتا ہے ہندوستان تو پاکستان میں کیا اس کا ریزلٹ ہوگا اور کیا اس پہ ری نیگوسیشن بھی ہو سکتی ہے اس کی تفصیلات تبدیل کرنے کے لیے اس طرح کا آپشن؟ تھینک یو۔ ایک تو بھارت قانونی طور پہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے۔ انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے، لاگو ہے، پاکستان اور بھارت انڈس واٹر ٹریٹی پہ پابند ہے۔ اگر بھارت کا جو بیان ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا وائلیشن ضرور ہے، اور یہ دھمکی بھی دینا کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا دھمکی دینا، صرف دھمکی دینا یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا وائلیشن ہے۔ اگر بھارت عملی طور پہ اس دھمکی کے لیے عمل درآمد کرتا ہے تو پاکستان نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں یہ احساس ہوگا کہ ان کو یہ فیصلہ، یہ اعلان واپس لینا پڑے گا کرنے کا، اگر ہم نے ماحول پیدا کرنا ہے جہاں بات چیت کرے دہشت گردی، کشمیر یا جو بھی ایشو پہ، تو بہت ضروری ہے کہ اس بات چیت کا، اگر اس بات چیت میں کوئی وزن رکھنا ہے، ہمیں نیا وعدے آپس میں طے کرنا ہے، نیا ٹریٹیز سائن کرنا ہے۔ تو جو پرانی ٹریٹیز ہے اس پہ عمل درآمد کرنا، ان کو ماننا بہت ضروری ہے۔ اظہر جاوید صاحب فرام PTV۔ السلام علیکم بلال صاحب، اظہر جاوید فرام PTV اینڈ آزاد نیوز۔ بلال صاحب، بھارت دہشت گردی کی بات تو کرتا ہے لیکن خود وہ انٹرنیشنل بارڈرز کے باہر جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ کینیڈا میں بھارت نے سکھ لیڈرز کو مرڈر کیا ہے، جس کی کینیڈین گورنمنٹ نے خود آن ریکارڈ جو کہا ہے، 5 آئیز ہیں جو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ امریکہ میں ایک بھارتی شہید کے خلاف گرپنت سنگھ پنو جو پاکستانی لیڈر ہیں، سکھ فار جسٹس کے رہنما، ان کا ایک جو حملہ ہوا اس کا کیس چل رہا ہے۔ تو بھارت کی ساری صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی یہ جو کراس بارڈر دہشت گردی، اور پاکستان میں انہوں نے کراس بارڈر دہشت گردی کی ہے، اس پہ ان کا کیا، آپ کا کیا؟ اور دوسرا سپلیمنٹری ایک سوال سکھ، اسی کو سر لیکن سکھ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے جب یہ سارا کنفلکٹ آیا، جو کینیڈا میں، امریکہ میں، یہاں پہ سکھ ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ کریں، وہ خالصان کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جو چیزیں جہاں تک آپ بہت اچھے سوال پوچھ رہے ہیں۔ بھارت کہتا کچھ ایک چیز ہے، کرتا کچھ اور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ان کے ٹارگیٹڈ کیمپین رہا ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف دنیا بھر میں، یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس بار جب وہ اس قسم کے الزامات پاکستان پہ لگا رہے تھے تو دنیا اس انداز سے ان کے ساتھ کھڑا نہیں۔ اس لیے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، قتل کیا ہے، اور وہ بھی یا کرمنل گینگز کو پیسہ دے کے یا دہشت گردوں کی تنظیموں کو پیسے دے کے انہوں نے یہ قدم اٹھائے۔ پاکستان کے کانٹیکس میں، پاکستان میں بھی بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے وہی پرانے دہشت گردی کی تنظیمیں یا پرانے لوگ جو ایک زمانے میں افغانستان کے کانٹیکس میں لڑ رہے تھے اور اب فارغ بیٹھے ہیں، ان کو فنڈ کر کے انہوں نے یہ اسیسینیشنز پاکستان کی سرزمین پہ کیے ہیں۔ کینیڈا میں
कनाडा के वज़ीर आज़म ने कहा है कि भारत ने वहाँ के क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा दे के एक्सटॉर्शन से लेके कत्ल करने तक इस किस्म के एक्टिविटीज़ में मुलविस है सिख एक्टिविस्ट के खिलाफ। सिमिलरली अमेरिका में जिस केस का आपने जिक्र किया कि वहाँ भी एक सिख एक्टिविस्ट को टारगेट किया है, इसी तरीके से दूसरे ममालिक है, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, जहाँ भारत का सामने आया है। हम भारत से ये मुतालबा करते हैं कि वो दहशतगर्दी या टेररिज्म इज अ टूल ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। इनको ये रवैया ख़त्म करना पड़ेगा, ये आदत रोकना पड़ेगा। कोई भी सुपर पावर या कोई भी सिविलाइज ममालिक इस किस्म की एक्टिविटी में इंगेज नहीं होते, चाहे वो खालिस्तान क्या सिख एक्टिविस्ट को कत्ल करने की ये साजिश हो या बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को बंद करने के तरीक़ेकार हो। ये अगर अमन कायम करना है, दुनिया भर में स्टेबिलिटी कायम करना है, तो भारत को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन के इस किस्म के काम रोकना पड़ेगा। हसीब साहब, दुनिया न्यूज़। Dunya News. On one side, Pakistan is doing good diplomacy with these beautiful diplomats. Last night, Jaishankar issued a statement, I don't know if you've seen it yet. He said India is ready to strike deep into Pakistan again. That's the statement from the Foreign Minister of India. What's Pakistan's stance on this? And will Pakistan fight back again if they launch another strike? Thank you for your question. I think Mr. Jaishankar speaks like a warmonger and not a diplomat. If he believes that threatening nuclear war is diplomacy, then India's problem isn't Pakistan. It's extremism inside its own cabinet. Pakistan categorically rejects these recycled allegations. It is ironic that a country with a sitting prime minister whose reputation speaks for itself would, and particularly given the question that I was just asked by the gentleman just before you about the Indian government's role in assassinations and targeting Sikh activists across the world, dares to lecture Pakistan, who is a victim on terrorism, on terrorism. Threatening missile strikes and boasting about escalation is not a display of strength. It's a dangerous sign of regional instability. The world must ask, who is the aggressor? Pakistan responded with restraint. India continues to brag about war. Even India's military has walked back its initial lies. Pakistan's Air Force defended its airspace effectively. If Jaishankar is so enamored by Google Images, I suggest he Google Abhin Chaiwa. Pakistan has asked for evidence. We have nothing to hide. If India has proof linking the April attacks to Pakistan, Pakistan's soil, Pakistani group, let them share this with the international community. To this day, India has been unable to share the names and identifications of the so-called terrorists involved in the terrorist attack in occupied Kashmir with their own people, with their allies, or indeed with Pakistan. The truth is, India knows that Pakistan had nothing to do with this attack. This is why they refused the Prime Minister's call for an international inquiry. And this is why, to this day, they're hiding the truth from their citizens. The reality is, this was indigenous terrorism within Indian-occupied Kashmir. This was a security intelligence failure of the Indian government, and the Indian government launched a war based on a lie to cover up their ineptitude. We continue to pursue peace from Kartarpur to the ceasefire. India continues to pursue propaganda, polarization, and war. We want peace, stability, and regional integration. What we see from New Delhi's
election time jingoism dressed up as foreign policy. Pakistan won't be baited into war theatrics. We will defend ourselves if attacked, but we do not crave conflict. इरफान खान 365 न्यूज़। सर मेरा सवाल, जैसे आपने एप्रिशिएट किया पाकिस्तानी मीडिया से 65 न्यूज़ से यहाँ भी कराची ब्यूरो टीम में काम करते हैं, तो जैसे आपने मीडिया का जिक्र किया कि कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। सर आई अप्रिशिएट योर रोल एज वेल, जैसे आपने इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का जो पॉलिसी थी उसको हाईलाइट किया। सर क्वेश्चन ये है कि जिस तरह कश्मीर के मसले को इस सारे कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक रिफ्रेश जो है वो मसला हाईलाइट हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर ट्वीट भी किया, तो अगर वो साजिशी करते हैं और दोनों ममालिक को टेबल पर बिठाते हैं तो क्या बेस्ट ऑप्शन होगा पाकिस्तान के पास उसको रिजॉल्व करने का? मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है, बार कहा है कि अमन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, मीडिएशन होना चाहिए, कश्मीर का मसला से लेकर तमाम मसले के हल होना चाहिए। और ये बड़े नई ख्वाहिशात है, बल्कि पाकिस्तान ये समझते हैं कि ख्वाहिशात क्या, ये तो हमसे वादे किएगी। और प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ अ मैन हू इज़ वर्ल्ड, एंड इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत को हम की तरफ बढ़े। हम साथ ये भी नज़र आ रहा है कि भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात हैं, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम इंडिया वांट्स टू सैबोटेज प्रेसिडेंट ट्रंप्स पीस एफर्ट्स, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनकी ये तमाम कोशिशें नाकाम होंगे और अमेरिका को अगर भारत को कान से पकड़ के मेज पे भी आना पड़ेगा तो लेकर आएंगे, इसलिए ये दुनिया के इंटरेस्ट में है, कि दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। आपकी पार्टी का एक जो कश्मीर के बारे में बड़ा वाज़ेह रूप है, सारी दुनिया उसे जानती है, क्या आप समझते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट से मसला कश्मीर पर कुछ पेश हो सकती है? क्या आप कश्मीरी कोई उम्मीद रखें यहाँ से कि इस सारे मामले से कश्मीर की आज़ादी की तरफ भी कोई हल की तरफ कुछ बढ़ेगा? जैसे पिछले दौर में ये मसला कश्मीर बिल्कुल सर खाने में चला गया था और ये समझा जा रहा था कि डेड इशू हो गया, क्या आप कुछ कश्मीरी उम्मीद रखें कि इस मसले पर कोई पेश होगी? थैंक यू। ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मगर पाकिस्तान का हर सियासी जमात कश्मीर के हवाले से एक वाज़ेह पैगाम रखते हैं। इस जंग के सिलसिले में जो कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में सफारती सतह पे काफ़ी पेशरफ्त हुआ है इस अंदाज से कि भारत ने 2019 के बाद ये समझा कि इन्होंने कश्मीर को एक अंदरूनी मसला में तब्दील कर दिया। जब प्रेसिडेंट ट्रंप इस जंग के बाद कहता है कि कश्मीर पे हमें मीडिएशन करना ज़रूरी है, तो कश्मीर का इशू अंदरूनी से लेके बैनुल-अक़वामी इशू बन जाता है। कबूल कर रहे हैं कि अब कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, तो इस अंदाज में तो कश्मीर के मसले के हवाले से वाज़ेह डेवलपमेंट्स अभी सामने आए हैं और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद डेवलपमेंट्स सामने आएंगे। उनका और पार्टीज ग्रुप ऑन कश्मीर से हमारा मुलाकात, तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी थी, कुछ इंडिपेंडेंट एमपीज का भी नुमाइंदगी थी, और वो सब ना सिर्फ इस जंग के दौरान मगर पहले से कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठा रहे थे, और अब वो ज़्यादा एनिमेटेड है कि वो समझते हैं कि इस जंग के बाद कश्मीर पे बात करना और कश्मीर का मसला के हल की तरफ आगे बढ़ना में इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले मैं अपनी पूरे डेलीगेशन को इस बात पर मुबारकबाद देता हूँ कि लास्ट नाइट अमेरिका का जो दफ्तर खारजा है उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट दिया तर्जुमान ने, उन्होंने कहा है कि आपकी मुलाकात हुई थी लास्ट वीक जो अंडर सेक्रेटरी के साथ, तो उसका नतीजा ये निकला है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो मसला कश्मीर हल करने के लिए तैयार है। वो कल का ये उन्होंने वो किया है। दूसरे नंबर पर जो आप अभी मेंशन कर चुके हैं, पहले भी आपने कि अभी भी आप बात कर रहे हैं कि जो इंडिया है वो झूठ बोलता है, ऑपरेशन सिंदूर जो था वो झूठ पर मबनी था,
تو ایک طرف امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ آپ کے ڈیلیگیشن کو انڈورس کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے ریڈی ہیں، دوسری طرف جھوٹ ہے. وٹ وڈ یو لائک ٹو سے، کیا بنے گا اس کا؟ وہ تو عورت کارڈ استعمال ہو رہا ہے سندور. جہاں تک امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کل کا بیان ہے، اس کو کوس ہم ویلکم کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی اور بار بار جتنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کشمیر کے کانٹیکس میں، بھارت اور پاکستان کے کانٹیکس میں شکر کا گزار کر سکتے ہیں وہ کم ہے. وہ آج تک اپنے بیانات کے ذریعے پورا کوشش کریں گے اپنے لابی سے اور اپنے دوستوں کے لابی سے جو امریکہ میں موجود ہے، یہ دنیا بھر میں موجود ہے. جیسے وہ دنیا بھر میں دوسرے جنگ میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ان کو انڈرمائن کیا جاتا ہے، ویسے ہی ان کا کوششیں جاری ہیں کہ یہ امن کی مشن ہے، چاہے ہمارا ہو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہو، وہ ناکام ہو، مگر انشاءاللہ تعالیٰ ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گے اور ہم امن قائم کر کے رہیں گے. میرا کوشچن سر آپ کے ساتھ، پاکستان کی گورنمنٹ نے اس سے بڑا فرینڈلی بجٹ انٹروڈیوس کروایا ہے، لیکن ایک مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ اس پہ مزید کام کریں، پاکستان کا دفاعی بجٹ only 20% یعنی کہ $9 ارب رکھا گیا، جبکہ بھارت کا $88 ارب ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان کی حکومت کو ایٹ لیسٹ اس کو 100% کر کے 18 تو کرنا چاہیے تھا؟ تھینک یو. جی، پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ اپنے سے ہر سال وہ تقریباً 10 گنا زیادہ ہم سے خرچ کرتے ہیں. 7.5 بلین غالباً پچھلے سالوں میں $77 بلین جو ہے ایک سال میں خرچ کیا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو مہارت ہے اور پاکستان کے پاس جو اکوپمنٹ ہے اس کا بہترین استعمال کر کے ہم نے اپنے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست دی ہے، اس کو پسپائی پر مجبور کیا ہے. تو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کے لحاظ سے ہی ہم نے اپنا بجٹ ریز کرنا ہے. اس پر ابھی مزید گفتگو ہوگی کہ ہندوستان کی طرف سے جو مستقل جنگی جنون ہم پر لاگو کیا جا رہا ہے، جس کی ایک مثال ان کے وزیر خارجہ کا کل کا بیان ہے، اس کے جواب میں پاکستان کا جو ڈیفینس ہے اس کو ریویو کیا جا رہا ہے کہ ہمیں کہاں اپنے جو محدود وسائل ہیں ان کا بہترین استعمال کرنا. مطلب ایک چیز واضح ہے کہ ہمیں اپنے جو گراؤنڈ ایئر ڈیفینسز ہیں ہندوستانی میزلس کے خلاف انہیں مضبوط کرنا ہے. تو لہٰذا پاکستان کی اکانومی کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس بجٹ کا بہترین استعمال کیا جائے گا. مقیم احمد فرام چینل 5. مائی کوسچن از سر، یہ فرمائیے کہ ہاؤ ڈو یو سی دا اپوائنٹمنٹ آف ڈاکٹر ششی تھرور ایز دا ہیڈ آف دیئر ڈیلیگیشن؟ آپ کی مرضی ہے اس کو نامزد کرے، اس سے زیادہ میں راؤ صاحب، جو آپ نے پارلیمنٹ کی بات کی ہے، آپ یہ بتائیں کہ بڑا برطانیہ مکمل کر کے جا رہے ہیں. جن اراکین میں پارلیمنٹ کی آپ نے بات کی ہے، پاکستان سے جو بھی آتا ہے وہ سب کو تعاون کا یقین دلاتے ہیں. یہ بتائیں ہمیش فاکلر سے ملاقات کیسی؟ بڑا اچھا رہا. نہیں، لیکن انہوں نے آپ کو یقین دہانی کرائی کیونکہ وہ ہے حکومت. ہمارا بڑا اچھا انگیجمنٹ پارلیمان کے ساتھ بھی اور ان کے ایگزیکٹو کے ساتھ بھی رہا ہے، یعنی حکومت کے ساتھ بھی رہا ہے، جس میں ہم نے ہامش کوکر صاحب سے اور پھر اس کے بعد کرسٹین ٹرنر صاحب سے بات کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا انداز میں بات چیت ہوا. واضح نظر آیا کہ یونائٹڈ کنگڈم بھی امن کے حق میں ہے، وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو. بھارت کا پیغام کیا ہے؟ بھارت کا پیغام یہ ہے کہ ہم مستقل جنگ چاہتے ہیں، ہر حال میں جنگ چاہتے ہیں اور کسی بھی صورت میں جنگ چاہتے ہیں. پاکستان کا پیغام کیا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. ہم نہ بھارت کے نوجوانوں کو نہ پاکستان کے نوجوانوں کو جنگ جیسے خطرناک مرحلہ سے گزارنا چاہتے ہیں. میرا نام مشکل علی شاہ ہے. بتائیے گا آپ کا جو ڈیلیگیشن تھا، آپ لوگوں نے کوئی ایسی دستاویزات، کوئی ویڈیوز، ایسے شواہد عالمی علماؤں کو پیش کیے جو بھارت کشمیر کے اندر کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی وجہ سے؟ بالکل، یہ سلسلہ تو سب سے جاری رہتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں وہ فیمس بیانات دیے یونائٹڈ نیشنز، تو اس وقت بھی میں نے ایک ڈاسٹر لے کے گیا تھا
کہ بھارت کی دہشت گردی سے کیا کنیکشنز ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا ہے. اس ٹرپ میں بھی ہم نے تو ایک خط دیا ہے ریاست کی طرف سے کہ ہمارا ہائی کمیشن ایک توثیق پیش کر رہے ہیں. وسیم صدیقی فرام ایکسپریس نیوز. پہلے تو میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں پورے وفد کو کہ بڑی بہترین پاکستان کی جو ہے نمائندگی کی ہے. اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو یا عوام سب نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا، اور خاص طور پہ ڈاکٹر فیصل نے جس طرح جنگ کے دوران پاکستان کی ریپرزنٹیشن کی ہے، ان کے بھی مبارکباد کے حقدار ہے. اچھا، میرا سوال آپ سب سے کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں کیونکہ سارے سوال عامر صاحب سے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اپنا جو پاکستان جس طرح جنگ جیتی ہے اور بہت اس میں جو ہماری افواج پاکستان کے ان کے بغیر ہی ممکن نہیں تھا. اس کے علاوہ جو پاکستان کو خطرات لاحق ہے وہ دہشت گردی سے، تو کیا یہ وفد ایران اور افغانستان کا بھی کسی موقع پہ دورہ کرے گا تاکہ ان کو بھی یہ سمجھایا جا سکے کہ پوری دنیا کو آپ بتا کے ہے کہ بھارت ایک دہشت گرد ملک ہے اور وہ ایران اور افغانستان کی سرزمین اکثر استعمال کرتا ہے. اگر وہ بھی ختم ہو جائے گا تو پاکستان کی مزید بہتری آئے گی. ہم نے یہ نقطہ سب جہاں جہاں بھی ہم گئے ہیں، نیو یارک میں، یونائٹڈ نیشنز میں، اور واشنگٹن ڈی سی میں، اور یہاں ہم سب کے سامنے یہ نقطہ رکھا ہے. جن سے بھی ہم نے ملاقات کی، چاہے وہ اسٹیٹ کے نمائندے تھے یا پارلیمنٹ میں، کہ اگرچہ 1 مہینہ پہلے 10 مئی کو سیز فائر ہوا ہے پر امن نہیں. پاکستان امن چاہتا ہے، اور یہ امن اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے اگر برطانیہ اور ہندوستان کی آپس میں کوئی تجارتی ڈیل ہوتی ہے یا امریکہ ہندوستان کی ڈیل ہوتی ہے، وہ جو تمام تجارت اور انویسٹمنٹ ہندوستان میں ہونی ہے، اگر جنگ ہوگی تو نہیں ہوگی. یہ پوچھوں گا کہ وہی کام جو ہے آپ اپنی معاملہ والا آپ خود کر رہے ہیں، تو پاکستانی قوم آپ کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے کہ بے نظیر کا بیٹا اس وقت بے نظیر والا کام جو ہے وہ سارا کام دے رہا ہے. بھارت ایک مرتبہ پھر ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، حالانکہ وہ ذلت میں ہار چکا ہے پاکستان سے، اس کے بکرا بھی اعتراف کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کوشش ناکام ہوگا اور امن کا کوشش کامیاب ہوگا.